اسلام کے تعلق سے ایک اور چیز، چھٹی چیز ہم دیکھیں گے، وہ یہ کہ اسلام سائنس کے اعتبار سے سائنسی مطابقت اسلام میں ہے، یعنی سائنس میں اور اسلام میں کانفلکٹ نہیں ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے اسٹیبلش سائنس جس کو ہم کہیں گے، یہ نہیں کہ آدمی کچھ بھی نیا بنا کے لے کے آئے اور کہ دیکھو اسلام اس سے ٹکراتا ہے۔ تو سائنس میں کئی تھیریاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کچھ فیکٹس جو سائنس کے ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہیں، جو واقعی ثابت شدہ حقائق ہیں، جو صرف تھیوری کے مرحلے میں نہیں ہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہیں، واقعی پختہ فیکٹس جس کو آپ کہیں، جو بالکل مانی جانی چیزیں ہیں، جس میں اب امکان نہیں ہے کہ تبدیل کچھ ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کہے میں ہوں اور کل ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیز واقعی ہے وہ ہے، اس میں چینج ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو سائنس میں واقعی اسٹیبلشڈ ہیں، اسلام کی تعلیمات اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہاں یاد رکھنے کی ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سائنس میں جو بھی ہے اسلام اس کے حساب سے ہے۔ یہ کوشش کرنا بعض اوقات اسلام کے ڈسٹورشن اور اسلام کو بگاڑنے اور بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہر اسلام کی چیز کو زبردستی سائنس کے حساب سے بنانے کی کوشش کریں۔ مثلا کوئی آدمی کہے چھینکے تو الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہ چھینکے تو ایسا ہوتا، یہاں کی نس ایسی ہوتی، وہاں کی نس ایسی ہوتی، الحمدللہ بولنے سے کھل جاتی۔ کچھ بھی زبردستی ایسا بنا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں سائنس کی روشنی میں جو حقائق سامنے آئے ہیں تو اس کو تو ہم مانیں گے، زبردستی ہم سائنس کے غلام نہ بنیں، سائنس کو قرآن کا مقام نہ دیں۔ بعض لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے، ان کا obsession ہوتا ہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مطلب جنون ہوتا ہے، ہر چیز کو جو سائنس میں نئی سامنے آئے زبردستی قرآن میں حدیث میں ڈھونڈ کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ غلط ہے۔ تھوڑے دن کے بعد وہ تھیوری چینج ہو جاتی ہے، اب سوچتا ہے اب تھیوری چینج ہو گئی، وہ فالس ثابت ہوئی، غلط ثابت ہوئی، تو اب چونکہ اسلام بھی چپکا دیا تھا تو انہیں، تو وہ ثابت ہوئی تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ اسلام بھی غلط ہے۔ تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ اسلام کی بات اس سائنسی تھیوری کے مطابق ہے، اب وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو لازمی طور پر اسلام بھی غلط ثابت ہو گیا۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس نے زبردستی اپنی عقل سے ایسا کیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا، آج سے کچھ پہلے 50 سال پہلے، 60-70 سال پہلے، ڈارون کی تھیوری بہت زیادہ عروج پہ تھی۔ اس کی کانٹرڈکشن اس کے مقابلے میں دوسرے سائنٹسٹ نے اتنا پیش نہیں کیا تھا، وہ نیا ایک دم بچپنا تھا اس تھیوری کا۔ تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں، ایسی مٹی ویسی مٹی، اور پانڈ تھا، اور وہ جو ڈاروین نے کہا ہے پورا، اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے کہ چیل کا ہوا، کتا بلی، جو بھی بنتے بنتے انسان بنا بندر سے، تو وہ صحیح ہے کہ انسان ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا گیا۔ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے زبردستی ڈاروین کی تھیوری کے مطابق بنانے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی، جو بیچارے پڑھے لکھے تھے، بھولے بھالے، اچھی نیت کہ سائنس بھی صحیح، اسلام بھی صحیح، دونوں کو بھائی بھائی بناؤ۔ بعض اوقات اس کوشش میں آدمی زبردستی اسلام کو کھینچ کے اس کا غلام بنا دیتا ہے سائنس کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی جو چیزیں، اب بعد میں ڈارون کی تھیوری کے بارے میں لوپ ہولز کتنے سارے معلوم ہوئے، اور بدقسمتی سے ابھی حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے انگلینڈ میں اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی کہ جو سائنس میں میجر کر رہے ہیں یا بہت سارے آگے کی پڑھائی کرنے والے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں، ایسے 500 سٹوڈنٹس جمع ہوئے ہیں انگلینڈ میں، برٹن میں، اور وہاں پہ جمع ہو کے ان لوگوں نے سائنس اور اسلام اور اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کی۔ بعض جو لوگ ہیں ایسے جو اسلام کے سلسلے میں بولنے والے ہیں، جو واقعی گہرا علم اسلام کا نہیں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی زبردستی اس بات کی کوشش کی کہ یہ بتایا جائے کہ ہم ڈاروین کی تھیوری کے خلاف نہیں ہیں، ہاں اتنا کنسیشن ہم کو دے دو کہ آدم علیہ السلام ڈائریکٹ آئے،
یاسر قاضی اور اس طرح کے جو بھی سپیکرز ہیں، ان لوگوں نے وہاں پر یہ بات کہی، اور وہ سپیچ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے کہ ہم ڈارون کی تھیوری کے خلاف نہیں، تھیوری آف ایولیوشن کے خلاف نہیں ہم لوگ. انہوں نے کہا، میں نہیں بول رہا ہوں یہ، انہوں نے کہا کہ سارا جو بھی سلسلہ ہے ایک مخلوق سے دوسری اس طرح سے جو بھی ہوا ہے، تو وہ ہوتے ہوتے بندر تک آیا، لیکن بندر سے انسان نہیں بنا. ہاں ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دا ٹائم واز رائٹ، جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو اس میں انسرٹ کیا تو وہ اوپر سے آئے، وہ اس میں سے ایوالو نہیں ہوئے. کیوں؟ کیا ضرورت کیا ہے آپ کو اتنا کرنے کی محنت؟ آج آپ نے اتنا دروازہ کھول دیا اس کے لیے، کل دوسرا آئے گا بولے گا نہیں سوری ان سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اسی سیریز کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں تک تو منوا دیا، اب بچا کچا تھوڑا اگلا جو بھی آئے گا مجتہد وہ منوا دے گا. اس طرح سے سائنس کو فلیٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سائنس کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ ہے اور نہیں ہے وہ نہیں ہے. چاہے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، کیا سائنس کے حساب سے تمہارا اسلام غلط ہے؟ ذرا ٹھہرو نا، سائنس فائنل ابھی منزل پہ پہنچا نہیں. تم لوگ ریسرچ کرتے نا، ہاں تو ریسرچ مطلب جب سب مل گیا تو ڈھونڈ رہے کچھ اور، بولے ہاں تو بولے ڈھونڈو، ملے گا کچھ تو بھی ایسا ہے. اور ایسے کئی معاملات ہیں جن کے بارے میں ماضی میں کچھ مانا جاتا تھا، آج کچھ مانا جاتا ہے. بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر دن آدمی انتظار کرے کچھ تو پچھلی تھیوری بدلتی ہے کہ نہیں، ہر دن چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم ایسی ایک دم انسٹیبل تھیوریز کے بنیاد پر اسلام کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارا بولنا یہ ہے کہ جتنی بھی تھیوریز آپ لے کے آئے، ان کے بعد جتنے اسٹیبلشڈ فیکٹس بنے، اب تک ان میں سے کوئی بھی اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکا. ہمارا یہ بولنا ہے. اور اسلام سائنس کے کئی میدانوں کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، اور اسلام کی جو باتیں ہیں وہ سائنس کی ڈسکور کی ہوئی تحقیقاتی چیزیں جو نتائج ان کے سامنے آئے ہیں ان سے مزید واضح ہوئی ہیں، غلط ثابت نہیں ہوئی. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تھوڑا بہت ایسا چلا کہ شاید اسلام کی بات غلط ہو، سائنس کی یہ تھیوری سے ایک نئی بات معلوم ہوئی، لیکن کچھ وقت جانے کے بعد میں واقعی معلوم ہوا کہ نہیں، اسلام جو بولا تھا وہی صحیح، تو چپ. سائنس کو چپ بٹھانا پڑا. تو سائنس نے کان پکڑ کے اندر سوری میرے سے غلطی ہوئی، اب معلوم پڑا کہ ہاں اسلام کی بات صحیح ہے. یہ ایمان ہے. ایمان یہ ہے کہ ایک آدمی جب اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اور انسان کی گمان پر مبنی تحقیق، دونوں میں جب موازنہ ہوگا تو ہم اللہ کی بات کو ترجیح دیں گے. یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہ پکا ہے، وہ کلیئر کٹ ہے اور وہ فائنل ہے، جو سب کچھ جانتا ہے اس نے بتایا ایسا ہے. اب جو سائنس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے. کبھی کچھ مل جاتا، پھر بولتے نہیں یہ نہیں ہے، پھر اور ڈھونڈو. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ہم اس پر بیس نہیں کریں گے اور اس کو ترازو نہیں بنائیں گے جو چیز اسٹیبلشڈ ہے اس کے چیک کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھو، ہاں اس کو عزت کی سیٹ ہم آج بھی دیتے ہیں سائنس کو، یعنی کہ باہر جاؤ نہیں، ہم اس کو بھی بیٹھو بھائی عزت سے بیٹھو، لیکن کوشچن اس پہ مت اٹھاؤ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر، اور بعض اوقات جو ہمارے داعی ہیں وہ سائنس سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں، اتنا سائنس کا دبدبہ ان کے ذہنوں پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بعض اوقات اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں جب کوئی سائنٹیفک تھیوری ان کے سامنے آتی ہے جو اسلام سے ٹکرائے، یا پھر اسلام کو چینج کر کے سائنس کے اعتبار سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں بھی چیزیں غلط ہیں. اسلام جیسا ہے ویسا ہی اس کو رکھنا ضروری ہے. سائنس آیا جائے گا، دوسری تھیوری آئے گی، دوسری تحقیق آئے گی. آپ انتظار کیجئے نا، آپ انتظار کیجئے. ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم لوگ غلط لگ رہے، تھوڑی دن آنے دو، کل کچھ اور تحقیق سامنے آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے، پھر چیک کریں گے ہم لوگ. لیکن ہمارا اسلام صحیح ہے.
آج اگر انسانی تحقیق کے اعتبار سے کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل لگ رہی ہیں، ٹھہرو نا، تھوڑا صبر ہے نا، ٹھہرو تھوڑا، نئی تحقیق آئے گی، ہم پھر بات کریں گے اس کے بارے میں. اور ایسا ہوا، کئی چیزیں ایسی ہوئی. سورج اس کا کوئی آربٹ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے لوگ بولتے تھے نہیں ہے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہے، تمہارے قرآن میں برابر ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ پلورل ہے، صرف چاند سورج کے بارے میں ہوگا تو ڈوئل ہو جائے گا، یسبحان ہو جائے گا. یسبحون پلورل ہے. ہر ایک جو آسمان میں ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. کون بتایا؟ اب معلوم پڑا سورج کا بھی اور ہر ایک کا ہے، ہر ایک کا ہے. پہلے نہیں معلوم تھا، اب معلوم پڑا. ایک زمانہ تو وہ بھی تھا جب مانتے تھے کہ جو پورا کیا ہے، سینٹر زمین ہے. اب اس بارے میں کئی تھیوریز، بہرحال اور بھی کئی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں جن کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے، لیکن آج معلوم. مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے دعات نے بہت کوشش کی کہ آدمی کا دل سوچتا کہ نہیں سوچتا. اب دل اور دماغ، تو بعض لوگوں نے کہا دل تو بس ایسے ہی لمپ آف فلیش ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، سوچتا آج تک کچھ نہیں ہے. سوچتا کیا ہے؟ آدمی کا دماغ. تو انہوں نے اس کا انکار کیا. ہم اس کا اقرار کرتے تو اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے کہا دماغ اور کچھ نہیں، تو ان کا دل کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ دونوں کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اور دل بھی سوچتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں. اب کچھ لوگوں کے لیے آپتی اس میں ہو گئی، پرابلم ہو گیا، تو دل کیسا سوچتا؟ دل کا کام کیا ہے؟ بلڈ پمپ کرنا، وہ پمپنگ مشین ہے. اچھا کون بولا آپ کو؟ سائنٹسٹ بولے. کون سے؟ ایسا بولنے والے کہ ویسا بولنے والے؟ اب ایسے بھی ہے کیا؟ ہاں، نہ جدید تحقیق یہ ہے. اب بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی کہا قلب جو ہوتا ہے وہ سینٹر ہوتا ہے. کون بولا آپ کو؟ عربی میں ڈھونڈو. قلب سینٹر کو بولتے ہیں، تو بولے ہاں وہ سینٹر ہوتا ہے، اس کے حساب سے یہ سینٹر ہے، ضروری نہیں کہ فزیکل سینٹر ہو کہ یہاں ہو جائے. تو انہوں نے قلب کو سینٹر کے میننگ میں لیا، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، CPU. تو یہ ہے وہ. تو کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد دماغ ہے، لیکن قلب کا مطلب سینٹر ہوتا ہے، یہ نہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ قلب یہاں ہوتا ہے. وَإِنَّمَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. دیکھیے دل سر میں ہوتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. اب اور بھی مشکل ہو گئی کہ آپ قلب کو یہاں نہیں لے جا سکتے، یہاں رکھنا پڑے گا. سینہ یہ کوئی بولے یہی سینہ ہے، تو پھر اب ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ سینہ مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. سینہ یہاں ہے اور سینے میں دل ہے. لیکن اب مشکل یہ ہو گئی کہ دل سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے. قرآن بتا رہا ہے سوچتا ہے، رب اشرح لی صدری. اسی طرح سے بہت ساری دعائیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے. شرح صدر یہاں ہوتا ہے. سینہ آدمی کا دل سوچتا ہے. آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوٹ تڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے صحیح ہو جاتا ہے آدمی، وہ بگڑ جائے آدمی بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، جبریل آئے، سینہ چاک کیا اور دل نکال کے اس کو دھو کے صحیح سیٹ کیا. سر نہیں نا، برین سرجری نہیں، ہارٹ سرجری تھی، اوپن ہارٹ سرجری. معراج کی رات میں حکمت کہاں بھری گئی؟ یہاں یا یہاں؟ آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا. معلوم ہے ایمان اور حکمت یہاں ہوتی ہے، وزڈم یہاں ہے، یہاں نہیں. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، اسلام صحیح کہ غلط ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے برین میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم برین میں انکار نہیں کریں، ہم یہ بولے یہ خالی ہے. یہاں ہے بھائی کچھ رکھا ہے تو ہے کچھ اس کے اندر. لیکن آپ کمپیوٹر میں بھی جانتے ہیں اس کا PCB ہوتا ہے، اس کے اندر ریم ہوتا ہے، اس کے اندر مدر بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہارڈ ڈسک بھی ہوتی ہے. بغیر ہارڈ ڈسک کے وہ نہیں چل سکتا، اس کے بغیر ہارڈ ڈسک نہیں چل سکتی. اپنا اپنا ڈیٹا اور پروسیسنگ سارا ہوتا ہے نا. اب ہم کو نہیں معلوم تو ہم بولے نہیں معلوم، لیکن ہم انکار قرآن کا نہ کریں. ہم قرآن کا انکار نہیں کریں کہ ہمارا ڈیٹا کہاں ہے، ہمارا پروسیسنگ کہاں ہو رہا ہے. ہم کو نہیں معلوم ہے. سائنس یہاں تک پہنچی، لیکن ابھی تھوڑا پہنچی سائنس آگے ہے. اور اس میں ایک فیلڈ ان لوگوں نے بتائی. وہ فیلڈ کیا ہے؟ نیورو
کارڈیولوجی. یہ کیا مصیبت. نیورو کارڈیولوجی کیا ہے؟ نیورونز جو آدمی کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نیورونز کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اب سائنس میں ایک فیلڈ یہ بنی کہ کارڈیولوجی ہارٹ سے متعلق، کارڈیک اٹیک جو بھی بولتا ہے آدمی، اور نیورونز اور کارڈیال یعنی دل اور نیورونز، ان کا کچھ تعلق ہے کیا؟ تو ایسی کتاب لکھی گئی اور یہ فیلڈ بنی. اس میں ایک سائنٹسٹ یا ایک جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے اس نے کہا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دماغ انسان کا سوچتا ہے ویسے دل بھی سوچتا ہے، اور ہم دل کو ہم ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. وہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہے، دل بھی اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہے. تو دل میں بھی نیورونز اور وہ سارا معاملات چلتا ہے. اب یہ جدید تحقیق ہے بتا رہی کہ ہاں دل بھی ہے. اور علماء نے وہی کہا کہ آدمی کا دل ارادہ کرتا ہے، ڈیسیجنز لیتا ہے. قرآن میں بھی یہی ہے، آدمی کا دل ہے، ہم برین کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہارٹ کو ایکسپٹ کرو نا. اب جا کے ایک فیلڈ بنی جس میں معلوم پڑا ہاں ٹھیک ہے بابا تمہارا قرآن میں ہے نا، ہاں مانے ہم نے، ابھی بہت دیر سے مانے ہیں، اور بھی بہت کچھ ماننا ہے، بیٹھو. تو اسلام میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر اس وقت جو سائنس کی تحقیق ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ صبر کرو، کیونکہ سائنس اپنی منزل پہ ابھی نہیں پہنچا ہے. سائنس اپنے سفر میں ہے، وہ قصر میں ہے. تو آپ اس کا انتظار کرو کہ وہ پہنچے کہیں. نہ یہ کہ سائنس کے سفر ہی کو آپ منزل بنا لو. خود سائنٹسٹ اپنی تحقیق جو پیش کرتا ہے اس پر وہ خود مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ خود اس کو فالسیفائی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور نئی تحقیق آتی تو پھر مان لیتا ہے. کئی زمانے تک ایک تھیوری چلی، اب اس کے بعد بول رہے ہیں اسٹرنگ تھیوری ایک تھیوری ہے کچھ تو بھی. کئی لوگ بولتے تھے آخری چیز الیکٹران ہے، اب اس کے آگے بھی اس سے بھی چھوٹا کچھ ہے بتا رہے ہیں، فوٹون اور نہ جانے کیا کیا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنٹسٹ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن یہاں یہاں انٹروژن آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ادھوری تحقیق کو قرآن کے رد کرنے میں استعمال نہ کریں. ہسٹری میں اتنی ساری غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا کوشن لو. ہم سائنس کے میدان والوں سے یہ کہتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں آپ نے کہا اسلام میں غلط ہے لیکن صحیح ثابت ہوئی. تو اسلام کے بارے میں یہ بات ہماری ہے کہ اسلام کی تعلیمات سائنسی تحقیقات کے عین مطابق ثابت ہوتی ہیں. بعض اوقات سائنس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اسلام کو نہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری، یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے.